السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ قرآن کلاسز کی ہماری یہ دوسری کلاس ہے، اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی قبل اس سے کہ ترجمہ قرآن شروع کریں، اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ قرآن کلاسز انفارمیشن میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اس کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے ان کے نزدیک۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ سے ذکر کرنی رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اکثر محدثین کا رجحان یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں قابوس ابن ذبیان، وہ ضعیف راوی ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہیں، ایسے محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہیں، اور اسی طرح ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ ان کی جو ہے احادیث بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کیونکہ یہ ضعیف راوی تھے۔ تو اس لیے چونکہ اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ ضعیف راوی ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے روایتاً ضعیف ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو ضعیف مانیں گے۔ تو آئیے ہم دوسری کلاس کو شروع کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ یہ دوسری کلاس ہے ہماری، اور سورہ بقرہ جو ہے ہماری شروع ہونے جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو پہلے رکوع کا ہم ترجمہ دیکھیں گے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی صرف اللہ ہی کو پتہ ہیں، اور اللہ کے سوا اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ، اس لیے وہ ان حروف کی جو ہے کوئی تشریح نہیں کرتے، کوئی تفسیر ان حروف کی وہ نہیں کرتے۔ اور قرطبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہی نقل کیا ہے۔ تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کے آگے ہم لیتے ہیں، اس کے آگے کا ترجمہ ہم دیکھیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں، لا ریب، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ کتاب کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور جو ان کو عطا کیا گیا ہے ان میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی حضور سے کہی جا رہی ہے یہ بات، حضور سے مخاطب ہو کر، کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کلام اللہ قرآن مجید۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے اور ان پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آسمانی اس سے پہلے جتنی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو نجات پا جانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کافروں کو جو ہے دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا آگے جو ہے اس کا جواب بھی مل رہا ہے کہ کون لوگ ہیں، کون کافر ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور اللہ نے ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ہیں یعنی جن کی دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردے ڈال دیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ لیکن ہم یہ چیز جو ہے کسی کو دیکھ کر کے جج نہیں کر سکتے کہ کون شخص ایمان لائے گا، کون شخص ایمان نہیں لائے گا۔ ہمیں دعوت دینا ضروری ہے۔